الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگ ہو، قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جیسا کہ گزشتہ اتوار کو ہم نے سنا کہ آپ علیہ السلام پوری دنیا والوں کے لیے عام طور پر رحمت، لیکن خاص طور پر ایمان والوں کے لیے بہت ہی زیادہ رحمت بنا کر بھیجے ہیں. وہ احکام جو پچھلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھے، وہ احکامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوئی. یہ ایک رحمت ہی کا ضرور ہے. اور قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی جو رحمت ہے وہ بشکل شفاعت ظاہر ہوگی. شفاعت کی شکل میں اللہ کے نبی کی رحمت قیامت کے دن ظاہر ہونے والی ہے. دنیا میں تو آپ رحمت ہے ہی، قیامت تک کے لیے رحمت، لیکن قیامت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنیں گے. مومنوں کے لیے خاص طور پر اور کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے عام طور پر. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کروائیں گے، اور سفارش کی علماء کرام نے 10 شکلیں بیان فرمائی ہیں کہ 10 طریقے پر آپ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. یہ ہماری بات چل رہی ہے کہ وہ 10 شکلیں اور 10 جو ہے آپ علیہ السلام جو سفارش کریں گے وہ کون کون سی شکلیں ہوں. تو پہلی شفاعت، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، یہ ہر عام خاص کے لیے ہوگی. مومن کے لیے، مشرک کے لیے، گنہگار کے لیے، فرما بردار کے لیے، ہر ایک کے لیے خاص طور پر. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، جس کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا. جیسا کل بتایا تھا گزشتہ اتوار. تمام جو ہے نبیوں کے پاس امت جائے گی اور کہے گی کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ حساب شروع کر دے. جس کے لیے جہاں بھی فیصلہ ہو، جنت کا، جہنم کا، کوئی حرج نہیں، لیکن حساب شروع ہو جانا. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے کہ نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں ابھی سفارش نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی منع کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہر ایک نبی منع کرے. اور ہر ایک نبی جو ہے دوسرے نبی کا حوالہ دیتے آپ علیہ السلام تک کا حوالہ دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب لوگ آئیں گے اور پھر کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے تاکہ حساب شروع ہو جائے. کیونکہ وہ دین بڑا سخت دین ہوگا. سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور لوگ اتنے پریشان ہوں گے اپنی اپنی گرمی کی وجہ سے
اور اعمال کی بنیاد پر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، تعریف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سل تعطا، مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مانگیں گے کہ اللہ مخلوق پریشان ہے، بس آپ جلد از جلد حساب کا آغاز کر دیجیے اور حساب شروع کر دیجیے، تاکہ ہر ایک کے لیے اپنا اپنا ٹھکانہ حاصل ہونا اور جانا آسان ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت مانگیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ حل ہوگا، اس کو احادیث میں شفاعت کبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی شفاعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پوری دنیا والوں کے لیے، خاص مومن کے لیے نہیں، پوری دنیا والوں کے لیے آپ علیہ السلام کی رحمت یہ ہوئی۔ دوسری قسم کی شفاعت جو ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے لیے بھی سفارش کریں گے۔ ان کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، حدیث میں آتا ہے 70,000 لوگ، اور 70 کا جو لفظ ہے یہ کثرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، یعنی امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا کہ جن سے کوئی حساب کتاب نہیں، اور بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ بھی اللہ کے نبی کی سفارش سے۔ جب اللہ کے نبی ان کے حق میں سفارش کریں گے تو اعلان ہوگا یا محمد ادخل امتک، ادخل من امتک، آپ اپنی امت میں سے من لا حساب علیہم، ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیجئے جن کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ منتر جنتر کو مانتے نہیں ہیں، عقیدے میں بڑے پختہ ہوتے ہیں، جن کا ایمان بالکل پاورفل ہوتا ہے، تو وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ لوگ لا طائر، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بدفعلی نہیں لیتے۔ بدفعلی پہلے زمانے میں اگر بلی بھی اگر راستہ کاٹ لے تو کیا ہمارے لیے خطرہ ہے، آگے نہیں بڑھتے کہ نہیں اب اگر آگے جائیں گے تو ہمارا کام مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے چھت پر الو بیٹھ گیا، الو ایک پرندہ ہے، اور وہ الو جو ہے نا اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس باغ کے اندر، جس کھیت کے اندر، جس درخت کے اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے، اس باغ کا، درخت کا اور جو ہے کھیت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے اندر شرارت ہوتی ہے، بعض لوگوں کے اندر بس ایک نقصان ہی کا مزاج ہوتا ہے۔ وہ انسانوں میں بھی ایسے کچھ ہوتے ہیں، جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، پرندوں میں بھی ہوتے ہیں، ہر مخلوق میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ تو یہ الو یہ ایک قسم کا جانور ہے جو برباد کر دیتا ہے۔ تو کسی کے گھر کے اوپر الو بیٹھ جاتا تو لوگ اس سے بدفعلی یہ لیتے کہ آج ہمارے گھر میں کچھ برا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ پرندہ ہی برا ہے، نقصان کرنے والا ہے، تو اس کا بیٹھنا بھی گویا بدفعلی لے لینا۔ وہ بدفعلی نہیں لیتے، نہیں، اللہ کرنے والی ذات اللہ، کسی کے بیٹھنے سے، کسی کے راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا نہیں۔ اللہ یہ یقین ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو جو ایسا یقین رکھنے والے ہوں گے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن وہ بھی سفارش سے۔ آپ علیہ السلام تو دوسرے نمبر کی شفاعت جو ہوگی امت کے اس طبقے کے لیے ہوگی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو اعلان ہوگا یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیہم، آپ ان لوگوں کو جنت میں داخل کروا دیجئے جن کے اوپر ہم نے حساب نہیں رکھا۔ یہ ہو گئے دو۔
علماء نے لکھا ہے کہ 10 قسم کی سفارش. نمبر 3، امت کے وہ لوگ کہ جن کے نیک عمل بھی اور برے عمل بھی برابر برابر ہیں. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیک عمل بھی برابر ہے، برے عمل بھی برابر ہے، ایکول، بالکل. تو ان کے حق میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ان کو معاف کر دیجیے اور ان کو جنت میں داخل کر دیجیے، ان کے عملوں کو قبول کر لیجیے اور ان کے برے عمل سے درگزر کر دیجیے. تو جن کے عمل نیک اور برے برابر برابر ہوں گے ان کے حق میں نمبر 3 پر سفارش اللہ کے نبی کروائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی دیکھو نیک عمل بھی کیے، برے عمل بھی کیے، اور دونوں برابر ہو گئے. حساب ہوا تو حساب میں دونوں ایکول ہو گئے. اس کو اعراف میں کہا نہیں بھائی، ونادى اصحاب الاعراف. اعراف جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے، وال ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جن کے عمل اچھے اور زیادہ ہوں گے وہ جنت میں، کم ہیں یا بالکل نہیں ہے وہ جہنم میں، اور جن کے برابر ہے ان کو اعراف میں، نہ جنت میں نہ جہنم میں، ان کو اعراف میں رکھا جائے گا. وہ جہنم کا بھی مناظرہ دیکھیں گے، جنت کا بھی منظر دیکھیں گے، دونوں. ان کے بارے میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اور نبی کی سفارش سے جنت میں داخل کر دیں گے. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. یہ تیسری قسم کے لوگ ہوں گے. چوتھی قسم کے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اب جہنم میں تو ان کو جانا ہی ہے اور وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کے لیے عذاب اور سزا کے اندر کمی کروانے کے لیے سفارش کریں گے اللہ ان کے سزا کو، ان کے عذاب کو، اور ان کے جرم کے مطابق جو پکڑ ان کی ہے اللہ اس میں تھوڑی آسانی کر دی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دیکھو یہ اللہ کے نبی جو رحمت ہے امت کے لیے، پورے جہاں والوں کے لیے، دیکھو یہ رحمت. دنیا میں تو بہت رحمتیں کی اپنی زندگی میں، اور ان کے جانے کے بعد ان کے طفیل میں اللہ کی طرف سے بہت رحمتیں اس امت پر ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور ہوگی. لیکن قیامت میں بھی جہنم میں چلے گئے ہیں لیکن ایمان والے ہیں، امتی ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، اپنی بدبختی سے گناہ کر کے نیک عمل نہ کر کے جہنم کے مستحق بن گئے. سزا اللہ کی طرف سے متعین ہو گئی، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر ان کی سزا میں کمی کروائیں گے. اللہ کم کر دیجیے. یہ ہے رحمت للعالمین. یہ دعا بھی قبول ہوگی، اللہ کم کر دیں گے. آپ علیہ السلام کی سفارش سے، ان کی دعا سے، ان کی عاجزی سے، ان کی گریہ وزاری سے. تو یہ ہوگی نمبر 4. نمبر 5 بھائی دیکھو، ایک تو شفاعت کبریٰ. نمبر 2 جس کے حساب کتاب نہیں ہوگا ان کے لیے جنت کی سفارش. اور نمبر 3 جن کا عمل نیک اور برے دونوں برابر ہے. نمبر 4 جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے ان کے لیے تخفیف عذاب. اور نمبر 5 ان اہل ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے جو جہنم میں تو پہنچ گئے. پہلے تو تخفیف عذاب کی سفارش کی، اب ان کو جہنم سے نکالنے کی سفارش کریں گے. اے اللہ ان کو جہنم سے نکال دیجئے، میری امت ہے. اس لیے کہا نا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنا دیں گے کہ میں راضی ہو جاؤں گا. لیکن قرآن کریم میں ہے والضحیٰ کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی آج ہم تم کو راضی کریں گے، تو کہ میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے. سب کو میں جہنم سے پہلے نکلوا لوں گا، پھر میں اللہ تیرے سے راضی ہو جاؤں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جاؤ گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جہنم سے نکالنے کی سفارش، اللہ ان کو جہنم سے نکال دی، جنت میں داخل کروا دی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور آ کر مجھے یوں کہا، اللہ نے آپ کو دو آپشن دیے ہیں، دو اختیار دیے۔ کیا اختیار؟ ایک اختیار یہ دیا کہ آپ کے لیے آپ کی جتنی امت ہے اس امت کا آدھا طبقہ، آدھی امت کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دے، اور آدھی امت کے بارے میں اسٹاپ۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کو پوری امت کے لیے سفارش اور شفاعت کا حق دے۔ اب یہ دو آپشن میں سے آپ جو آپشن اختیار کرو، اگر آپ یہ کہو کہ میری امت کا آدھا طبقہ جنت میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ منظور کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ بھئی وہ آدھی امت کے لیے اگر جنت کے داخلے کی آپ کو جو ہے اجازت نہیں دیتے آپ، اور آپ اس کو قبول نہیں کرتے، تو دوسری درخواست اور آپشن یہ ہے آپ کے لیے کہ پوری امت کے لیے سفارش اور شفاعت کا اللہ آپ کو حق دیتے ہیں۔ دونوں میں سے جو آپ چوز کرنا چاہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے میں نے پوری امت کی سفارش کا آپشن چوز کیا کہ کیوں آدھی جنت میں جائے اور آدھی کے لیے میں پریشان، کہ نہیں، پوری امت کے لیے سفارش کا میں نے حق جو تھا اس کو میں نے چن لیا اور میں نے یہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اسی لیے تو بھئی تمام انبیاء علیہ السلام نے جو جو دعا ان کو دی گئی تھی نا، انہوں نے دنیا میں مانگ لی۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ نہیں، وہ آپشن میں نے قیامت کے دن میری امت کے لیے باقی رکھا، تاکہ ہر ایک دعا اللہ تعالیٰ نبی کی قبول کرتے، اور وہ سب نبیوں نے دنیا میں ہی مانگی، میں نے نہیں مانگی۔ دیکھو یہ ہے رحمت للعالمین۔ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ نہیں مانگا اور مانگنے کا اختیار دیا، قبول بالکل۔ حالانکہ ہر دعا قبول، لیکن ایک دعا ایسی ہوتی تھی جو بالکل عام ہوتی تھی کہ آپ جو مانگے، لیکن وہ اللہ کے نبی نے نہ اپنے لیے مانگا، نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، نہ اپنی قرابت، کسی کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے وہ آپشن اور وہ دعا کا جو اختیار وہ باقی رکھا کہ وہ قیامت کے دن میں چوز کروں گا، وہ یوز میں قیامت کے دن کروں گا، ابھی نہیں۔ یہ رحمت للعالمین۔ اللہ ہمیں سمجھا دے اور اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے کتنے مشفق نبی ہیں اور کتنے رحمت ہے ہمارے لیے، آج ہم انہی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک ایک سنت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، ایک ایک سنت سے، اور سنت میں کامیابی ہے۔ من حب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت کی اتباع کی وہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا، یہ گارنٹی ہے۔ اس لیے ہر نبی کی ہر سنت کو آدمی اپنانے کی کوشش کرے۔ مسجد میں داخل ہو تو کہ بھئی دائیں پیر سے میرے نبی داخل ہوتے تھے، بس یہ تصور کر لو کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ دائیں پیر سے داخل ہوتے تھے، میں بھی داخل ہوں۔ اب مسجد میں الحمدللہ 5 وقت ہم آتے ہیں، 5 سنتیں ہو گئی۔ میرے نبی مسجد سے نکلتے تھے بائیں پیر سے نکلتے تھے، 5 سنت یہ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام آتے تھے پہلے تحیۃ المسجد پڑھتے تھے، ہم سنتیں بھی پڑھے لیکن تحیۃ المسجد کی اگر نیت کر لیتے ہیں تو وہ بھی سنت کا ثواب مل گیا۔ یہ ساری سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ذہن میں لیتے نہیں ہیں اس کو، اس کا تصور نہیں کرتے، نیت نہیں کرتے، اس پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ثواب دیں۔ یہ تو مسجد کی سنت ہے، ورنہ گھر کی سنت، گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو، ہاتھ میں کھانا کھا رہے، ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے، یہ ساری سنتیں ہیں۔ بیت الخلاء میں جائے تو ہم سنت کی نیت کریں، نکلے جو ہے وہ بھی ہم جو ہے دعا پڑھ کر نکلے، نکل کے بعد دعا پڑھنی ہے، اور اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے۔ اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا جو ہے نا وہ اندر جانے کے بعد نہیں پڑھنی ہے، اندر جانے سے پہلے باہر کھڑے رہ کر ہی پڑھنی ہے کہ بھئی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بس پڑھو اور جو ہے اندر داخل ہو۔ اور پھر جو ہے باہر نکلو تو باہر نکل کر دعا پڑھنی ہے، اندر سے پڑھ کر نہیں نکلنا ہے، باہر نکل کر پڑھو غفران۔ یہ ساری سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، اگر ہم کریں گے
تو اس پر ہم کو بہت اجر و ثواب ملے گا، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم نبی کی امت ہیں اور نبی نے ہم پر بہت احسان کیے ہیں، اور اللہ کے نبی کے طرف سے ہم پر بہت احسان ہے، اور قیامت کے دن اور بھی احسان ہونے والے ہیں۔ اگر ہم جتنا اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے، جتنی سنت ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے اتنا ہم نبی کے قریب، جتنا درود پاک کا اہتمام کریں گے اتنا اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثر علیہ صلوات، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے نزدیک، یعنی میرے سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، کثرت سے۔ اور ہے الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایک ابھی کل کے پرسوں میں ایک صاحب ملے کہ الحمدللہ روزانہ 2000 مرتبہ درود ہو ہی جاتا ہے، جب 2000 مرتبہ، ایسے بھی ہے لوگ۔ تو جب ہم سنتے ہیں، حالانکہ وہ آدمی جس نے مجھے بتایا، ہم نہیں بتاؤں گا میں، لیکن وہ ہم اگر اس کو دیکھیں، دنیا والے دیکھیں، بلکہ ہم خود اس کو سمجھو کہ بہت دیندار بھی نہیں لگتے، اور ایسے آدمی کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہا نا کہ کسی کو حقیر مت سمجھو، کیا اس کا خفیہ عمل ہے اور کیا وہ عمل کر رہا ہے، اور قیامت کی دم بالکل پیچھے اور وہ سب سے آگے ہو، اور ہم دیکھتے ہی رہ جاؤ اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے تھے اور یہ کہاں پہنچ گیا۔ آدمی جو ہے عمل کرتا رہے، کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو درود شریف کی بھی کثرت کریں، جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن قریب ہو۔ اور کثرت سے درود پاک میں ایک مختصر میں بتاتا رہتا ہوں، 300 مرتبہ پڑھتے رہو، اگر 2000 5000 3000 4000 نہیں پڑھ سکتے، پڑھے تو بہت اچھا ہے، 300 مرتبہ تو لازمی پڑھو تاکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ جو آدمی 300 مرتبہ کم سے کم دن رات میں پڑھ لیتا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے 300 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں نا بھائی، پڑھو گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال قیامت کے دن 5ویں نمبر کی سفارش آپ علیہ السلام کس کے بارے میں کریں گے؟ جو جہنم میں پہنچ چکے ہیں ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے۔ 6ٹھی سفارش آپ علیہ السلام جنت کا گیٹ کھلوانے کے بارے میں کریں گے۔ جنت کا گیٹ بند ہے، ابھی کھلا نہیں ہے، تمام امت منتظر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے کہ سفارش، اے اللہ جنت کا گیٹ کھول دیجیے، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوں گے، اس کی امت انٹر ہوگی، جو سب سے اخیر میں آئے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی کون ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ آئے سب سے اخیر میں لیکن جائیں گے سب سے پہلے، کس کی برکت سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رحمت للعالمین۔ تو جنت کا گیٹ کھلوانے کی سفارش بھی اللہ کے نبی کریں گے، اور آپ کی سفارش سے، آپ کی شفاعت سے گیٹ آف جنت جو ہے وہ کھلے گا، جنت کا گیٹ آپ کی سفارش سے کھلے گا۔ 7ویں نمبر کی سفارش، آپ علیہ السلام جو جنت میں پہنچ گئے، دیکھو جنت میں پہنچ جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا کہیں گے؟ اے اللہ میری امت جنت میں تو پہنچ گئی، ان کے مقام کو اور بھی بلند کیجیے، کیونکہ جنت کے بہت مراتب ہیں، 100 درجے، 100 حالانکہ جس درجے میں بھی ہم تو ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بالکل چلے گراؤنڈ فل مل جائے بھائی، بالکل گراؤنڈ بالکل نیچے تو بھی چلے گا بھائی، جنت میں جانا چاہیے، لیکن وہ تو بالکل 100۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے رفع درجات کی سفارش کریں گے کہ اللہ جنت میں اور بھی ان کا مقام بڑھا دیجیے، ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے سفارش۔ یہ 7ویں نمبر کی سفارش۔ 8ویں نمبر کی سفارش آپ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے کریں گے، ان اہل ایمان والوں کے لیے جس کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مرنا چاہے فَلْيَمُتْ بِالْمَدِينَ، اس کو چاہیے کہ مدینہ میں جا کے مرے۔ کیوں؟
کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا اس کی سفارش تو میں یقیناً کروں گا، یقینی طور پر کروں گا۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ بھئی اب مرنا چاہے تو مدینہ میں جو مرنے کا تو اس کو پتہ تھوڑی ہے، بھئی کوئی آ کر کہتا تھوڑی ہے کہ کل آپ مرنے والے ہو، لیکن بھئی کچھ بھی اگر ایسے آثار آپ کو ظاہر ہو جائے اور اگر آپ وہاں پہنچنا چاہے تو پھر پہنچنے کی کوشش کرے اپنے اعتبار سے اور وہاں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر یہ پاسبل نہیں ہے کہ بھئی اگر کیسا ایسا آثار آئیں گے تب ویزا لگائیں گے اور کرونا آ گیا تو پھر تو 2 سال سے تو ویسے ہی نہیں جا سکتے کوئی، ہے بھئی جو مالدار ہے وہ بھی نہیں جا سکتے، جو غریب ہے وہ تو نہیں جا سکتے، لیکن جو مالدار ہے ابھی بھی نہیں جا سکتے۔ مدینہ بند ہے، حرمین ہمارے لیے بند ہے، بہت بڑی دکھ کی بات ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ یہ سارے راستے کھول دے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے پوائنٹ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے؟ حالانکہ رہتے کہاں تھے؟ وہ مدینہ میں رہتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی امام ہے ہمارے، جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، وہ مدینہ ہی میں رہتے تھے، اور مدینہ میں مرنے کی تمنا اور خواہش اتنی تھی کہ وہ سفر کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ کہیں میں سفر میں گیا، کہیں ادھر ادھر گیا اور وہاں کہیں روح پرواز ہو گئی تو پھر مدینہ کی موت سے میں محروم ہو جاؤں۔ اس ڈر سے تو وہ حج میں بھی نہیں جاتے تھے، یعنی جو فرض حج تھا وہ تو انہوں نے کر لیا بھائی، لیکن ایسے نفل حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے کہ کہیں ابھی یہاں سے بے نکلا اور کہیں روح قبض ہو گئی تو کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو مدینہ میں، لیکن اس کے باوجود دعا کر اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تیرے راستے میں شہادت مانگتا ہوں اور تیرے نبی کے شہر میں موت مانگتا ہوں کہ شہادت کا مقام بھی ملے اور تیرے نبی کا شہر بھی ملے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو 8ویں نمبر کی سفارش ان لوگوں کے لیے بھی کریں گے جو مدینہ میں مرے، جو جنت البقیع میں بقیع گرکد کے اندر جو ہے دفن ہے، اس کا اصل نام بقیع گرکد ہے، وہاں دفن ہے، ان کے لیے سفارش اللہ کے نبی کریں گے اسپیشل۔ 9ویں نمبر کی سفارش آپ علیہ الصلوۃ والسلام زائرین روضہ رسول کے لیے کریں گے، جس نے اللہ کے نبی کے روضے کی جالی کی زیارت کی ہے، ہاں جو عمرے میں گئے، حج میں گئے اور مدینہ میں حاضری دی اور آپ علیہ السلام کے روضے مبارک پر کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا اور آپ کی جالی کو دیکھا، وہاں کھڑے رہ کر آنسو بہائے، وہاں کھڑے رہ کر اللہ کے نبی سے دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی نبی کے صدقے طفیل میں، تو ایسے زائرین روضہ رسول کے لیے بھی سفارش ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی تو میری شفاعت اس کے لیے واجب، سوال ہی نہیں کہ میں ان کے لیے سفارش نہ کروں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو الحمدللہ روضہ رسول پر جا کر آئے اور جس نے اپنی آنکھوں سے وہاں کی زیارت کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی زیارت ہی کے لیے لوگ مدینہ جاتے ہیں، مدینہ میں حاضری صرف اور صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر جائیں گے اور صلاۃ السلام پیش کریں گے۔ تو من زار قبری وجبت لہ شفاعت، 9ویں نمبر کی سفارش ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کے نبی کریں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے آئے تھے، جو گئے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اور جو ابھی نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور جلد از جلد بھئی حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دے اور تمام جو ہے عالم کے لیے وہاں جانا آسان فرمائے۔ اور 10ویں نمبر کی سفارش، قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حدیث میں آتا ہے کہ جو دائمی طور پر جن کے لیے جہنم کا خلود ہو چکا ہے، بھائی مومنین بھی جہنم میں جائیں گے لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہوں گے، ٹیمپرری ہوں گے، لیکن کافرین مشرکین یہ لوگ تو دائمی پرماننٹ جہنم میں۔ ایسے کافروں کے لیے بھی، ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تخفیف عذاب کی۔ اس لیے ابو طالب کافر تھے، کفر کی حالت میں مرے، لیکن بہت ساتھ دیا نا آپ علیہ السلام کی سفارش کی بدولت، ان کے اوپر جہنم کا عذاب ہلکا ہو۔
حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ بھئی کافروں کا عذاب تو ہم ہلکا بھی نہیں کریں گے، ان کو جو عذاب ہوگا وہ تو بالکل پرماننٹ اور بہت زیادہ ہوگا۔ اور یہاں یہ ہے کہ دائمی عذاب جس کو ہو چکا ہے، جہنم کے جو مستحق ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی سفارش کریں گے، تو پھر بات تضاد معلوم ہوتا ہے حدیث اور قرآن کی آیتوں میں۔ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی سفارش کے بعد جو عذاب ان کے لیے متعین ہو چکا ہوگا اس کے اندر پھر تخفیف نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کے اندر پھر تخفیف نہیں۔ اللہ کے نبی کی سفارش کے بعد اب جو عذاب اور جو لیول ان کے لیے جو ہے طے ہو گیا وہ ہو گیا، اب وہ پھر ہمیشہ اسی عذاب کے اندر وہ گرفتار رہیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ 10 قسم کی سفارشیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، ایسے موقع پر جبکہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کچھ بولے۔ بڑے بڑے نبی بھی جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں بول سکیں گے، اور ایسے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اس لیے کہا نا کہ روز قیامتی اللہ اللہ سب کی زباں پر نفسی نفسی، روز قیامتی اللہ اللہ سب کی زباں پر نفسی نفسی، چھوڑ کے دامن جائے کہاں ہم صلی اللہ علیہ وسلم، ارض و سما میں آئے رحمتی، روز جزا میں سایہ رحمتی، ارض و سما میں آئے رحمتی، روز جزا میں سایہ رحمتی، اس کے لیوائے حمد کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا، الہ العالمین گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، مولا مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ بیٹھنے والے کے ایک ایک آدمی کی، ایک ایک جو ہے فرد کی اے اللہ جائز حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ پورا فرما، اور مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ اطاعت اور ان کی سنتوں پر چلنے کی ہمیں سعادت عطا فرما، سعادت عطا فرما، اور ایک ایک سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم تمام کو ان سفارش و شفاعت کا حقدار بنا، اور اے اللہ اس اعمال کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اے اللہ ان جو ہے حضرات کے زمرے میں داخل ہو جائے، اے اللہ جس پر تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے اللہ سفارش کرنے والے ہیں، اے پیارے اللہ اول وہلا میں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ ایسے لوگوں میں شامل فرما جن پر کوئی حساب کتاب ہوگا نہیں، اور بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اے اللہ ایسی اے اللہ مبارک جماعت میں ہماری اور ہماری نسلوں کی شمولیت عطا فرما، ہماری اور ہماری نسلوں کو شامل فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، پوری دنیا سے وبا بلا کو ختم فرما، عافیت مقدر فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔